अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लेक्चरर उर्दू के हवाले से है। जितने भी उर्दू के पास पेपर्स हैं उनमें से ये एमसीक्यूज लिए गए हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टेस्ट अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उर्दू ज़ुबान के लिए लफ्ज़ हिंदी सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ था? तो ये सबसे पहले जिस किताब में इस्तेमाल हुआ था उस किताब का नाम था तुज़्के बाबरी। ये 16वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी और ये बाबर की खुद नोश किताब है और ये तुर्की ज़बान में लिखी गई थी। उर्दू का रस्म ख़त नस्ताली किस अजीम मुग़ल बादशाह ने मुकर्रर किया? तो ये अकबर आज़म, जिसको शाहजहां भी कहा जाता है, रस्मुल ख़त नस्ख से नस्तालीक में तब्दील किया गया था। तो ये शाहजहां ने किया था। तो शाहजहां ने उर्दू मुअल्ला का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ करबल किता है। किस क्लास की शायर ने अपने उर्दू दीवान का दिबाचा सबसे पहले उर्दू में ही तहरीर किया? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उर्दू दीवान का दिबाचा उर्दू में ही तहरीर किया। सबरस के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? सबरस के मुसन्निफ़ का नाम मुला वजी है। मुला वजी ने 1635-1045 में ये किताब लिखी थी और इसमें 76 किरदार हैं। और मुला वजी अब्दुल्ला शाह मोहम्मद शाह के जानशीन शायर थे। दर्ज झेल में से मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ है। तो तोता कहानी जो है ये मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखी थी। उत्तर प्रदेश का उर्दू तर्जमा अखलाकी हिंदी के नाम से किस अदीब ने किया था? तो मीर बहादुर अली हुसैनी ने अखलाकी हिंदी के नाम से उत्तर प्रदेश का उर्दू तर्जमा किया था। आराइश महफिल फ़ारसी की किस किताब का नसरी तर्जमा है? महफिल फ़ारसी किताब खुलासतुल तवारीख़ का नसरी तर्जमा है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना नज़ीर अहमद देलवी के दिल्ली कॉलेज में अदबी हवाले से मुअल्लिम थे। तो मास्टर रामचंद इसका दुरुस्त जवाब है। इमाम गोई के असरात को ख़त्म करने में किन शोरा ने अहम किरदार अदा किया? तो मीर दर्द और मीर तकी मीर ने इमाम गोई के असरात को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। जिगरनामा, इजाज़ इश्क और ख्वाब ख्याल के उन्वान से किस शायर ने मसनवियाँ लिखीं? तो मीर तकी मीर ने जिगरनामा, इजाज़ इश्क और ख्वाब ख्याल के उन्वान से मसनवियाँ लिखीं। दिबिस्तान दिल्ली में रेख्ती को ईजाद करने वाला शायर कौन था? तो इसका दुरुस्त जवाब है आबरू। दिबिस्तान दिल्ली के दौरे मुतवस्सितीन के अहम शायर कौन से हैं? तो मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम ज़ौक़ और ज़फ़र इसका दुरुस्त जवाब है। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी तसनीफ़ उर्दू मुअल्ला को कितने हिस्सों में तकसीम किया था? तो मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू मुअल्ला को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। उर्दू मुअल्ला ये खतूत का मजमुआ है जो 1869 में मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को कब दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया? तो जुलाई 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया। गालिब की इब्तदाई शायरी पर किस शायर के ज़्यादा असरात हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल कादिर बैदल। की शगुफ्ता तबीयत की मुनासबत से किस अदीब ने उन्हें हैवान ज़रीफ़ का खिताब दिया? तो इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात 1898 में हुई। 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे। 1850 में सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब
منظر عام پر آئی تھی؟ تو آثار الصنادید اس کا درست جواب ہے۔ آثار الصنادید 1846-47 میں لکھی گئی تھی، لیکن 1850 میں یہ منظر عام پر آئی تھی۔ سر سید کے اسلوب نثر میں تبدیلی کی بڑی وجہ کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مرزا غالب۔ اس رسالے نے اکبر الہ آبادی کو لسان الاثر کا خطاب دیا تھا، تو اس کا درست جواب ہے مخزن۔ مخزن رسالہ 1901 میں سر عبد القادر کے زیر نگرانی جاری ہوا تھا۔ منشی سجاد حسین نے اودھ پنج کا آغاز کب کیا؟ 16 جنوری 1877 کو منشی سجاد حسین نے اودھ پنج کا آغاز کیا تھا۔ مسلم لیگ ماسوٹ ایبر اور سیلف گورنمنٹ کے عنوان سے کس شاعر نے نظمیں لکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے شبلی۔ مولوی محمد باقر نے دلی سے اپنا اخبار اردو اخبار کب جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1836، اور کسی بک میں اس کا درست جواب 1837 بھی ہے، یعنی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1836-37۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں مرکزی کردار کن شعراء کا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں سے اردو شاعری میں کس رجحان کا آغاز ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے رومانویت۔ حیت کے لحاظ سے مولانا محمد حسین آزاد نے اردو نظم میں کون سا تجربہ کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے قافیہ ردیف کا استعمال نہ کرنا۔ سفینہ اردو، سواد اردو، ادیب اردو، کومک اردو کس شاعر کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسماعیل میرٹھی۔ رانا ظفر علی خان نے ادبی ہفت روزہ ستارہ صبح کب جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1917۔ رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حسرت موہانی۔ مرزا محمد ہادی رسوا لکھنؤ میں کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1858۔ 13ویں صدی فسانہ ایام صلاح عام کے نام سے رسالے کس نے جاری کیے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے میر ناصر علی۔ مخزن کس نے جاری کیا تھا؟ شیخ عبد القادر نے 1901 میں مخزن جاری کیا تھا۔ خیالستان کے نام سے افسانوی مجموعہ کس افسانہ نگار کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سجاد حیدر یلدرم۔ نگار کے نام سے کس ادیب نے رسالہ جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے نیاز فتح پوری۔ انہوں نے جیتی جاگتی عورت کو نظم میں اہم موضوع کی حیثیت دی۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی یہ رائے کس شاعر کے متعلق ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اختر شیرانی۔ بانگ درا کب شائع ہوئی؟ تو بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی۔ یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کی پہلی کتاب ہے، اور اس کا دیباچہ سر عبد القادر نے لکھا تھا۔ عبد القادر نے غالب سے اقبال کو تشبیہ دی۔ اقبال کی شاعری کے دوسرے دور کا اختتام کب ہوا؟ اقبال کی شاعری کے دوسرے دور کا اختتام 1908 میں ہوا۔ اقبال کی پہلی شاعری کا آغاز 1900 سے لے کر 1905 تک، دوسرا دور جو تھا وہ 1905 سے لے کر 1908 تک، تیسرا دور 1908 سے 1924 تک، اور جو چوتھا دور تھا 1924 سے لے کر 1938 تک تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے کس شاعری مجموعے کو امیر افغانستان امان اللہ خان کے نام سے منسوب کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے پیام مشرق۔ پیام مشرق 1923 میں لکھی گئی تھی اور اس کے 5 حصے تھے۔ علامہ اقبال نے مغربی مفکر برگزاں سے ملاقات کی، تو اس کا درست جواب ہے فرانس۔ ہوا خیمہ زن کا رواں بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار،
یہ شعر اقبال کی کس نظم کا اولین شعر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، ساقی نامہ۔ علامہ میر آزاد بلگرامی نے علامہ اقبال کو کیا خطاب دیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے احسان الہند۔ اقبال کامل کس ادیب کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے عبدالسلام ندوی۔ اقبال سب کے لیے کے نام سے کس ادیب نے کتاب لکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے عابد علی آبدی۔ متنازع کتاب انگارے کو کب ضبط کر لیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے مارچ 1933۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں کب منعقد کی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 15 اپریل 1936۔ فیض کی ابتدائی غزلوں پر کس شاعر کی چھاپ نظر آتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اقبال۔ کس افسانہ نگار کے افسانوں کا بنیادی موضوع انسانی دکھ، انسانی پریشانیاں اور انسانی محرومیاں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کرشن چندر۔ تنقیدی کتاب ادب اور زندگی کس نکات کی تحریر کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مجنوں گورکھ پوری۔ اس کے علاوہ ادب اور زندگی اختر حسین رائے پوری نے بھی یہ کتاب تحریر کی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1888۔ آرزو لکھنوی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سید انور حسین۔ فیض احمد فیض کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1984۔ اختر شیرانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے محمد داؤد خان۔ اردو کا ہیومر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے میر بابر علی انیس۔ اردو کے کس شاعر کو خاقانی ہند کہا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے استاد ابراہیم ذوق۔ جمیلہ ہاشمی کے کس ناول کو آدم جی ادبی ایوارڈ دیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے تلاش بہاراں۔ کس ادیب کو مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ میاں بشیر احمد کو گارساں دتاسی کی تصنیف اردو میں ترجمہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے اقبال۔ ادبی جرید اقدار کے اشاعت کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے کراچی۔ کس افسانہ نگار کے افسانوی مجموعے کا نام زاد راہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے پریم چند۔ کس ناول نگار کے ناول کا نام قید ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے عبداللہ حسین۔ منصور حلاج کی شخصیت پر کون سا ناول تحریر کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے دشت سوز۔ یہ جمیلہ ہاشمی نے ناول تحریر کیا تھا۔ لندن کی ایک رات کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب ہے سجاد ظہیر۔ بنگال کے حالات پر ناول خون جگر ہونے تک کس نے تحریر کیا؟ تو اس کا جواب آپ نے کومنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے۔ عصمت چغتائی کا مشہور ناول کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے معصومہ۔ عزیز احمد کا ناول ہوس کس طرح کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے رومانوی یا رومانی۔ ذات شریف اور شریف زادہ کے نام سے ناول کس نے لکھے؟ تو اس کا درست جواب ہے مرزا محمد ہادی رسوا۔ نوحہ زندگی، شام زندگی اور صبح زندگی کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ راشد الخیری۔ اس کے علاوہ شب زندگی، شام زندگی، بنت الوقت، عروس کربلا، طوفان حیات، نانی ایشو کے نام سے بھی علامہ راشد الخیری نے ناول تحریر کیے۔ انور سجاد کی کس ناول میں تیسری دنیا کی جد و جہد کی علامتی تعبیر
ملتی ہے تو اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے۔ صدیقی کے ناول خدا کی بستی کا بنیادی موضوع کیا ہے تو اس کا درست جواب ہے غلامی۔ شب رفتہ کس شاعر کی شاعری کا مجموعہ ہے تو اس کا درست جواب ہے مجید امجد۔ ناصر کاظمی کا منظوم ڈرامہ کس نام سے شائع ہوا تو اس کا درست جواب ہے سرخ کی چھایا۔ ماورا کس شاعر کا پہلا شعری مجموعہ کلام ہے تو اس کا درست جواب ہے نون میم راشد، نذر محمد راشد۔ اس کے علاوہ لا انسان بھی نذر محمد راشد نے تحریر کی ہے۔ خالی ہاتھوں میں ارض و سما، ذرا موسم بدلنے دو اور محبت ایک شجر ہے کس کے مجموعہ کلام ہیں تو اس کا درست جواب ہے سلیم کوثر۔ آم کی منڈیر سے کیا ہے تو یہ ایک آب بیتی ہے۔ عطر نفیس مرحوم نے کس شعری مجموعے کے بارے میں کہا تھا کہ بعد از مرگ یہ مجموعہ ان کے کفن میں رکھ دیا جائے تو اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے کس کا شعر ہے تو اس کا درست جواب ہے سید سبد علی صبا۔ روشنی اے روشنی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے تو اس کا درست جواب ہے شکیب جلالی۔ مجید لاہوری کا اصل نام کیا تھا اس کا درست جواب ہے عبد المجید چوہان۔ عبد الحلیم شرر کی تصانیف شہید وفا اور میوہ تلخ اصناف نثر کی کون سی قسم ہے تو اس کا درست جواب ہے ڈرامہ۔